السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں 2-4 دن پہلے میں نے اسلام آباد جا کر یہ گو پرو کیمرہ خرید لیا تھا۔ یہ کیمرہ کچھ لوگ اسے یوز کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ اسے بہت جلدی یوز ٹو ہو جاتے ہیں، انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو 2-4 دن لگا کہ میں نے نیٹ میں کچھ جو ولاگرز کی ویڈیو دیکھی، اس کے بعد میں نے سوچا چلو آپ کے لیے بھی شیئر کر دوں یہ ویڈیوز۔ تو یہ گو پرو اس کی قیمت 1,25,000 ہے اسلام آباد میں، مگر اس کے ساتھ آپ صرف اگر گو پرو آپ کے پاس ہو تو آپ وہ اچھی ویڈیو نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ اس میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ ڈیفیشنسیز ہیں جو اسے پورا کرنا چاہیے آپ کو۔ سب سے پہلے یہ گو پرو ابھی اس میں فٹ ہے، ذرا زوم کریں۔ اچھا، یہ گو پرو کیمرہ اب اس میں فٹ ہے، تو اسے ہیلمٹ میں اسے فٹ کرنے کے لیے یہاں جو منہ کے آگے جہاں آپ کی آواز بھی کلیئر ہوگی، راستے میں اگر آپ بائک پہ ہیں تو جو ہے چلتے چلتے آواز بڑھ بھی جاتی ہے، آواز کی ایک قسم ہارش وہ آ جاتی ہے نا، اسے دور کرنے کے لیے ایک تو آپ مائک یوز کریں گے، اور دوسری بات یہ آپ کے منہ کے نزدیک ہو، اور اگر مائک آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ بھی جو آواز کی جو فلٹر ہے اسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس مائک بھی ہو۔ اس کی مائک کی قیمت 600-700 سے زیادہ نہیں ہے، تو اس لیے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو بتا دوں کہ اس میں بریس کے ساتھ یہ ٹائٹ ہے، یہ تو یہ آپ بازار سے، مجھے یاد نہیں ہے کتنے ہزار روپے میں نے خرید لیا تھا، بہرحال اس کے بغیر آپ یوز نہ کریں اسے۔ اور ایک اور چیز جس میں چپک جانے کی صلاحیت ہے، وہ اوپر کے لیے یا دونوں سائڈ کے لیے کیمرے کو اس ماؤنٹ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی گو پرو کے ساتھ کمپنی کی طرف سے وہ چیز آ جاتی ہے، مگر وہ میں نے ایک ولاگرز جو آسٹریلیا کی ایک لڑکی، آسٹریلین لڑکی، اس کی بات میں نے سنی، وہ کہتی تھی کہ بھائی اسے بالکل آپ یوز نہ کریں، اس کی چپک جانے کی صلاحیت تب تک ہے جب تک کہ وہ کوئی بارش وغیرہ نہ ہو، یعنی وہ چیز سوکھی ہو۔ جب اس میں پانی وہ نفوذ کرے، وہ گیلی ہو جائے، تب وہ راستے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے تو آپ کا کیمرہ گر کر ٹوٹ بھی چکا ہوگا، لہذا وہ ریلائبل نہیں ہے، قابل بھروسہ نہیں ہے، آپ اسے استعمال نہ کریں۔ اب میں اس گو پرو کو یہاں سے میں یہ اتار لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ رہا، یہ یہاں اس طرح یہ فٹ ہوگا، یہ رہا۔ اچھا، یہ تو ہوئی ہیلمٹ کے بارے میں۔ اب یہ اس کی جو وائس فلٹر ہے یہ اس کے اوپر فٹ ہوگا، یہ الگ ہے، اور خود جو گو پرو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نکل گیا، تو یہ ہے، یہاں سے آپ جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ اس کی بیٹری ہے، یہ بیٹری ہے، اس کی ٹائمنگ 40 منٹ ہے ٹوٹل۔ تو اگر آپ گو پرو کو جس حالت میں کمپنی آپ کو دیتی ہے اسی حالت میں آپ استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کے ساتھ ایک بیٹری ہے، اور اوریجنل بیٹری کی قیمت 12,000 روپے ہے۔ اگر آپ دوسری بیٹری لینا چاہیں گے، تیسری بیٹری اور اس کی چارجر کے ساتھ، تقریباً بعد جا کر 26-27 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ ایک ہی بیٹری پر، یہ بیٹری فٹ کرنے کے بعد ایک ہی بیٹری پر آپ گزارا کر لیں، مگر ساتھ اس کی یہ ہے کہ اتنا ہی پیسہ آپ کو جیب سے اور نکالنا ہوگا، یعنی آپ یہ میڈیم اور
لے لیں گے. تو میڈیا موڈ سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فلی واٹر پروف ہے. تقریباً 30 فٹ تک 10 میٹر تک یہ پانی کے نیچے بھی آپ اس کے ساتھ ویڈیو بنا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ یہ چیز اس میں فٹ ہو، یہ چیز اس میں فٹ ہو. اگر یہ باہر ہو، جو میڈیا موڈ جب آپ استعمال کریں گے یہ ضرور نکالنا ہوگا آپ کو، اور یہ کہیں اور نہ رکھیں تاکہ آپ سے گم دور نہ ہو. تو لہٰذا یہ جب یہ فٹ ہو تو اس کے جو واٹر پروفنگ سسٹم ہے وہ کام کرے گا، اور 30 فٹ تک آپ اس کے نیچے انڈر واٹر بھی جا کے ویڈیو بنا سکیں گے، فوٹو لے سکیں گے. اور اگر یہ نہ ہو تب یہ واٹر پروف نہیں ہے، یہ خیال رکھنا، یاد رہے آپ کو. اچھا، یہاں یہ جو اوپر والے بٹن ہے اس سے جو ہے نا آپ فوٹو بھی لے سکیں گے اور ویڈیو بھی بنا پائیں گے. اور یہاں یہ بٹن ہے، اس سے آن اور آف ہوگا. اس سے آپ ویڈیو بنائیں گے اور فوٹو لیں گے. ذرا دبا کر رکھیں گے تو ویڈیو، اور ایک ہی اس کے ساتھ جھٹکے کے ساتھ دوبارہ انگلی اوپر اٹھا لیں گے تو فوٹو سے آپ لے پائیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ جو میڈیا موڈ ہے، جس طرح پہلے فٹ تھا اور میں نے دوبارہ اسے نکال دیا تھا، تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہے جو اس میں نہیں ہے. یعنی اس کے بغیر یہ کیمرہ اس میڈیا موڈ کے بغیر یہ اس کی ایفیشنسی بہت کم ہے. مثال کے طور پر آپ کو راستے میں بار بار رک کے بیٹری چینج کرنا ہوگی، اور آپ کے پاس دوبارہ 2 یا 3 یا 1 چارج بیٹری کا ہونا آپ کے لیے آپ کے پاس ضروری ہے. ورنہ آپ ویڈیو مثال کوئی اچھی جگہ آئیے اور دیکھیں کہ آپ کی بیٹری ختم ہے. تو اس لیے اس کے بغیر یہ تقریباً ناکارہ ہے. ٹھیک ہے، کیمرہ ہے، مگر جس کام میں آپ اسے استعمال کرنا چاہیں گے وہ کام پورا نہیں ہو پائے گا. تو لہٰذا یہ جو میڈیا موڈ ہے یہ 28,000 اور آپ کو جیب سے نکالنا پڑے گا. تو وہ مگر اس کے جو پرو اور کانس ہے، اس میں یہ خوبی اور جو ڈیفیشنسی اس میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ لگے تو آپ اس وقت مائک بھی استعمال کر سکیں گے. ذرا زوم کر لیں پلیز. یہ مائک بھی استعمال کر سکیں گے. اس کے ساتھ یہ مائک ہے جگہ اس کے لیے. یہ آپ چلتے حالت میں مائک استعمال کر لیں گے، اور مائک جب آپ استعمال کر لیں گے آپ کی آواز کی کوالٹی بہت اچھی ہوگی، اور جو باہر سے جو آوازیں آتی ہیں نا وہ ساتھ شامل نہیں ہوگی. تو لہٰذا ویڈیو بنانے کے لیے جو وائس کوالٹی ہے اس کا ہونا صحیح ہونا بالکل لازم ہے. اچھا دوستو، یہ مائک تک ہم پہنچ چکے تھے. اس کے بعد بجلی گئی. تو اب اس میں دوسری خوبی جو ہے وہ یہ ہے، ذرا پلیز فوکس کر لیں. اب جو ہے نا، اگر آپ کے بائک میں یہ چارجنگ سسٹم ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایک پاور بینک اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں، اور راستے میں اسے پاور بینک کو آپ جو ہے نا اسے چارج پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ خوبی جو ہے نا اس میں نہیں ہے. تو آپ کو یہ لینا ہوگا ہر حالت میں. تو ایک بہتر ویڈیو بنانے کے لیے، اور آپ کو راستے میں جو ہے نا مشکلات پیش نہ آئے، تو مگر اس میں ایک ڈیفیشنسی یا ایک خرابی بھی ہے. چلیے 2 خوبیاں تو ہیں، مگر ایک خرابی بھی اس میں یہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کی واٹر پروفنگ جو سسٹم ہے وہ اس کے اندر جب ہوگا کیمرہ تو وہ صحیح کام نہیں کرے گا. اس لیے کہ آپ کو یہ چیز اتارنا ہوگی، اور جب یہ چیز اتر جائے یہاں سے تو پھر اس کی واٹر پروفنگ سسٹم جس طرح پہلے ہونی چاہیے تھی وہ نہیں، بلکہ واٹر پروف نہیں ہوگا کیمرہ آپ کا. تو لہٰذا یہ جب آپ اسے استعمال کریں گے
جب آپ اسے استعمال کریں گے یہ دو خوبیاں جو میں نے بتا دی، اور ساتھ ہی یہ جو وائس فلٹر ہے یہ بھی اس میں ہے، جبکہ اس میں GoPro میں نہیں ہے۔ یہ جو ایکسیسریز ہے اس کے بعد یہ جو میڈیا موڈ کے ساتھ ہے، اور اس میں آپ جو ہے نا وہ فالتو جو بیٹری ہیں وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور مائک بھی آپ استعمال کر پائیں گے، چارجر بھی آپ لگا سکیں گے یہاں جب فٹ ہوگا کیمرہ آپ کا اس کے میڈیا موڈ کے ساتھ۔ اور اگر آپ جہاں آواز وغیرہ نہیں ہے یا ہوا نہیں چلتی تو پھر مائک آپ استعمال نہ کریں، خالی یہ وائس فلٹر بھی کافی ہے۔ تو اس لیے یہ اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں، اور ایک وہ ڈیفیشنسی یا خرابی بھی جو میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ واٹر پروف نہیں ہوگا۔ اگر مثال کے طور پر ہلکی بارش ہے آپ چلتے جائیں اور ایک دم اگر کوئی شاور جیسی بارش آ جاتی ہے نا تو آپ اسے اتار دیں۔ تو یہ ہوئی GoPro کے بارے میں، اور اس کی جو استعمال کرنے کی جو چیزیں تھیں، ایکسیسریز تھی، ضروری چیزیں تھیں مائک وغیرہ کے ساتھ، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا یہ جو ہے نا اس کے ساتھ یہ ایک اور چیز تقریباً 4-5 ہزار میں آپ کو بازار میں مل جائے گا۔ اس میں آپ اپنا موبائل ڈال کے پھر یہاں اچھا یہ جو چیز ہے آپ کے بازار میں 4-5 ہزار روپے میں مل جائے گی۔ اس چیز کو آپ اگر آپ کے پاس وہ بجٹ نہیں ہے، جیب اجازت نہیں دیتی، تب آپ یہ چیز لے لیں۔ آپ اپنا موبائل اس میں فٹ کر لیں گے، موبائل یہاں فٹ ہوگا، اور پھر یہاں سے آپ موبائل کو ٹائٹ کر لیں گے، پھر یہ یہاں فٹ ہو سکتا ہے، یہ اس طرح فٹ ہو سکتا ہے۔ تو آپ جو ہے نا 1,25,000 1,70,000 اب یہ جو خرچہ میں کر چکا ہوں تقریباً 1,70,000 تک میرا خرچہ پہنچ چکا ہے۔ تو یہ پھر آپ 4-5 ہزار میں یہ 4-5 ہزار یہ ہوگا اور 4-5 ہزار یہ، تو آپ اسے اپنا موبائل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ سب سے بہتر یہی ہوگا، خرچہ بھی تھوڑا، اور آپ جس طرح جہاں بھی چاہیں گے تو اسے استعمال بھی کر پائیں گے، اور آپ کو فالتو چیزیں بھی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ اچھا اس کے علاوہ یہ چیز شاید پہلی دفعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی اور نے نہیں بتایا ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ اسے خرید کے یوز کر سکتے ہیں یہاں لگا کے، اور موبائل یہاں فٹ ہوگا، موبائل یہاں فٹ ہوگا جس طرح اسے موبائل سمجھ لیں نا، یہاں فٹ ہوگا، اس کو ٹائٹ کر لیں۔ یہ جو کیا نام ہے، یہ جو پاور بینک ہے آپ اسے موبائل سمجھ لیں، یہ اس طرح فٹ ہوگا، یہ اس طرح، پھر آپ اسے یہاں فٹ کر سکتے ہیں، جس طرح آپ GoPro کو یہاں فٹ کر رہے ہیں یہاں فٹ کر سکتے ہیں، ٹائٹ کر سکتے ہیں۔ پھر راستے میں اچھا ایک خوبی جو اس میں ہے موبائل میں، ایک خوبی ہے وہ GoPro میں بھی نہیں ہے، اس کی جو ایکسیسریز میں بھی نہیں ہے، اور کٹ میں بھی نہیں ہے۔ اور وہ خوبی کیا ہے کہ اس میں راستے میں آپ جو وہ پاز کے بٹن ہے نا وہ موبائل میں ہے۔ اگر آپ کے پاس موبائل وہ ہے کیا نام ہے سیریز ہے سمسنگ کا، یا کوئی اچھا موبائل ہے، تو اس میں پاز کا بٹن ہے۔ آپ مثال چلتے چلتے ایک اچھا منظر سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس کی ویڈیو شروع کر دیتے ہیں، پھر جب اسے آگے کراس کر جاتے ہیں تو آپ اسے پاز لگا لیتے ہیں۔ اس طرح چلتے چلتے آپ مثال 50 کلومیٹر کا ایک ویڈیو آپ اسے 5 منٹ میں اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں۔ یہ خوبی پھر موبائل میں ہے، اور یہ GoPro وغیرہ میں نہیں ہے، اور کسی کیمرے میں نہیں ہے، اس میں پاز سسٹم نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ صرف اپنا جو وہ موبائل استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے خرچہ زیادہ سے زیادہ 10 تک آ جائے گا، 3-4 ہزار یہ، 4-5 ہزار یہ، اور اسی طرح کوئی ایک مائک وغیرہ جو بھی کچھ ہے۔ مائک ضروری ہے راستے میں استعمال کرنے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے اسے آپ یہ لگا سکتے ہیں اس طرح، کیا نام ہے اس طرح یہاں فٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی تو میں نے وہ نہیں کیا، یہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ راستے میں لائٹ ہے، اس کی بہت تیز لائٹ ہے، راستے میں آپ کہیں بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی
تاریکی ہے, اندھیری رات ہے اور کوئی جنگل وغیرہ ہے, کوئی اچھا منظر ہے, وہاں لائٹ آپ کے پاس بندوبست نہیں ہے, تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. یہ بھی واٹر پروف ہے, تقریباً 30 میٹر تک انڈر واٹر آپ اس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ شرط پہ کہ اس میں یہ میڈیا موڈ نہ ہو, میڈیا موڈ کے بغیر آپ اسے یہاں فٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ٹرائی اس کے الگ آپ کو لینا ہوگا, تو پھر آپ انڈر واٹر بھی وہ کوئی مووی وغیرہ بنا پائیں گے اور اپنی مرضی سے بنا لیں گے. تو یہ اس کی سرچ لائٹ ہے. باقی یہ ٹرائی پاڈ ہے, یہ بھی اس طرح کھل جائے گا. اس کے لیے آپ کو الگ پیسے دینے پڑیں گے, یہ اس کے لیے آپ کو الگ پیسے دینے پڑیں گے. اور یہ بھی آپ کو بتا دیا. اچھا, یہ جو میں پہلے خرید چکا تھا, تقریباً 30,000 روپے اس کا ہے. اس ٹائم یہ گوپرو وغیرہ کے خیالات میرے سر میں آئے نہیں تھے, تو تب میں نے یہ خرید لیا تھا. جب میں دیکھتا ہوں یہ اس کی کوئی خاص وہ نہیں ہے, خرامات صحیح نہیں ہے. بس آپ کہیں اسے آپ بائک پہ یوز نہیں کر سکتے ہیں, اب گاڑی میں حتیٰ اسے یوز نہیں کر سکتے ہیں. اگر آدمی اسے ہاتھ میں اسے رکھ کے آگے چلتا جائے گا. اور پھر بھی ڈیپینڈ کرے گا موبائل پر, کہ موبائل اچھا ہے یا پھر موبائل اگر اچھا ہوگا تو سینری بھی اچھی ہوگی. بصورت دیگر بس لے چکا ہوں, ابھی جو پیسہ جیب سے نکل چکا اسے آپ چھوڑ دیں. بہرحال میں اس کی وہ نہیں کروں گا, ریکمنڈیشن نہیں دوں گا, آپ نہ خریدیں. آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ آپ لگا لیں, یہ اس طرح لگے گا. یہ سود مند چیز ہے, مگر اس کے لیے بھی آپ کو مائک لینا ہوگا. مائک ہر حالت میں ضروری ہے. مائک کی 2 اقسام ہیں, یہ مائک جو اس میں لگتا ہے, اور ایک مائک ٹائپ سی والے. آپ کی موبائل اگر ٹائپ سی والا ہے تو آپ مائک ٹائپ سی تقریباً اچھا مائک 5-6 ہزار مل جائیں گے. یہ تو 500-600 میں ملے گا. تو یہ ہے آخر میں. اچھا, آخر میں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے دوستوں, جو میرا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ, اب میں اس عمر میں اپنے گھر پر بیوی بچوں پر میں بوجھ نہیں بنا ہوں. وہ اس لیے نہیں بنا ہوں کہ میں کوشش میں رہتا ہوں, ورزش کرتا رہتا ہوں اور ہمیشہ بائک پر آتا جاتا ہوں. سال میں تقریباً 13-14 ہزار کلومیٹر میں کبھی گوادر سے نکلتا ہوں اور کبھی خنجراب کی طرف نکل جاتا ہوں. وہ اس لیے کہ میں صحت مند رہوں اور بوجھ نہ بنوں. اور آپ کے والدین اگر آپ کے گھر میں ہیں اور ان کی عمر زیادہ ہے تو وہ بوجھ بنیں گے آپ کے لیے. تو جب بوجھ بنیں گے وہ بیچارے, اس کے بعد خدا سے دعا مانگتے رہیں گے, خدا اپنا فرشتہ بھیج دو, ہمیں اٹھا لو, کیونکہ یہ جو ہمارے اولاد ہیں ہماری, وہ ہم سے تنگ آ چکی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کو سہارا دے کر شام سے پہلے یا صبح سویرے انہیں باہر لے جائیں. اس سے پہلے کوئی معذور ہو, باہر لے جائیں. 6 قدمی, اور 6 قدمی سے مراد 40 قدم, 40 قدم, 50 قدم, 100 قدم, اس طرح 1 کلومیٹر تک آہستہ آہستہ. پھر وہ بوجھ نہیں بنیں گے. وہ ڈائننگ ٹیبل پا کے خود بیٹھ جائیں گے. اچھا, باتھ روم وغیرہ خود جا پائیں گے, اور نہانا وغیرہ جو بھی کچھ کرنا وہ خود ہی کر لیں گے. اس کے بعد آپ کے لیے بوجھ نہیں بنیں گے. وہ جب وہ بوجھ نہیں بنیں گے تب آپ کے گھر میں بہو بیٹیوں کے لیے وہ جو خوشحالی تھی وہ دوبارہ اوت کر آ جائے گی. اگر 2 یا 1 گھر میں بیمار ہو اور وہ بوجھ ہو, وہ بوجھ کوئی اٹھانے سے معذور بھی ہو, وہ اٹھا نہیں پائیں گے, تب آپ جو ہے نا بحیثیت سربراہ اپنے گھر کے, آپ کے لیے بھی مشکلات ہوگی اور ماں باپ کے لیے بھی مشکلات ہوگی. یاد رہے کہ ماں باپ کے لیے قیامت کے دن آپ سے ضرور سوال کیا جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ, ماں باپ پر آپ نے احسان کیا یا نہیں. احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے ان کے حقوق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے اپنی کتاب میں. میں کتاب کے سوا کسی اور چیز کو نہیں مانتا ہوں, پلیز مائنڈ نہ کریں, اس لیے کہ باقی چیزوں میں وہ ہے بس اس طرح. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. جو کچھ کتاب میں ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے کہ وہ والدین پہ احسان کریں گے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق آپ دیں, حقوق کے علاوہ آپ ان پر احسان کریں. یہ خدا کا حکم ہے. احسان یہی ہے کہ آپ کھانا پینا جو بھی کچھ ہے اس کے علاوہ آپ ان کے لیے ٹائم الوکیٹ کریں, انہیں باہر لے جائیں, ان کو معذوری سے بچائیں. اور اس میں آپ کو بھی فائدہ ہے
آپ کی بہو بیٹیوں کے لیے بھی فائدہ ہے، سب کے لیے فائدہ ہے. اور آخر میں یہ میری عمر 75 سال ہے. اب میں یہی پیغام چاہتا ہوں آپ سب سے کہ میرا یہی پیغام آپ گھر گھر پہنچا دیں، تاکہ یہ جو بوجھ بننے کی جو مشکلات ہے گھروں میں بوڑھے والدین کی جانب سے یا ان کی طرف سے، یہ ختم ہو، اور وہ جب تک زندہ ہے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر وہ جئیں اور آپ کے لیے بوجھ نہ بنے، آپ بھی مشکلات کے وہ نہ دچار نہ ہو اور وہ بھی مشکلات میں نہ رہے. تو اس لیے میں اب اس حالت میں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، داڑھی بھی میری سفید ہے، میں کر سکتا ہوں اور کر سکتا ہوں. آئی ڈو اٹ، یہ میں جانتا ہوں کہ میں کر سکتا ہوں، اور کر سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آیت جب میں نے پڑھی کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو اس کی کوششوں کا نتیجہ ضرور ملے گا. اور میں دیکھ چکا ہوں، ایک وقت میں بھی معذور تھا، میں 1 کلومیٹر چلنے کے لیے جب میں اپنی وائف کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے میں رات کو گھر سے باہر نکلتا تھا، تب ہر 200 میٹر جانے کے لیے اس کے بعد میں بیٹھتا تھا اور میرے آنسو نکل آتے تھے کہ خدایا کیا ہوا میرے ساتھ. آہستہ 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 پھر میں نے دوبارہ، یہ ایک ڈاکٹروں کی ایڈوائس کی وجہ سے ہوا. ڈاکٹر نے کہا جی آپ کی زانوں میں وہ لکوڈ وغیرہ ختم ہے، آپ نماز کرسی میں بیٹھ کے پڑھیں، اس میں بیٹھ جائیں، صوفہ سیٹ پہ بیٹھ جائیں، کرسی میں بیٹھ جائیں، بیٹھ کر سو جائیں وغیرہ. تو وہ اس کا فائدہ مجھے یہ پہنچا کہ میرے پاؤں بالکل ناکارہ ہو چکے. اس کے بعد جب مجھے خیال آیا کہ یہ جو نماز میں جو یہ حالات ہے، اذکار ہے، اور یہ جو حالات ہے جس طرح ہمیں رکوع کے لیے جھک جانا چاہیے، پھر سجدے کے لیے بیٹھ جانا چاہیے وغیرہ، تو میں نے اس طرف میری توجہ گئی اور میں نے سوچا کہ ہو نہ ہو اس میں کوئی راز ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو صرف ہم دل میں یاد کر لیتے ہیں، بیٹھ کے دل میں یاد کر لیتے ہیں جس طرح باقی لوگ کر لیتے ہیں. تو یہ خاص ورزش ہے، یہ کیوں ہے؟ تب میں نے شروع کی اور مجھے اس کا نتیجہ مل گیا. دوبارہ میرے ہاتھ پاؤں درست ہو گئے. اب میں آپ کو پتہ ہے کہ میں شدید سردی میں یہاں سے میں کوئٹہ جاتا ہوں، اور پہاڑوں میں جب برف باری ہوتی ہے -15 تک میں وہاں، آپ کا ویڈیو میں شیئر کرتا رہا ہوں آپ کے لیے، تو میں وہاں جا کر اکیلا بھی اور اپنے دوستوں کے معیت میں بھی میں جا کر راتیں گزار لیتا ہوں، اور میں سب کچھ چیلنج کر لیتا ہوں. اسی حالت میں میری عمر 75 سال ہے، چاہے کوئی 60 سال کا ہو، چاہے کوئی 40 سال کا کوئی جوان ہو، 35 سال کا 30 سال کے جوان ہو، میں اسے چیلنج کر لیتا ہوں. 15 گھنٹے کنٹینیوسلی، حتیٰ 1 منٹ بھی کسی چائے وغیرہ کے لیے بھی رکنا نہیں. 15 گھنٹہ میں کنٹینیوسلی موبائل پر بیٹھ سکتا ہوں، اور میں ہو سکے تو خنجراب سے میں 15 گھنٹے کہیں بھی، چاہے کوئٹہ جائے یا پھر گوادر تک جہاں بھی پہنچ جائے، 15 گھنٹہ میں بیٹھ سکتا ہوں. اور ہر ایک کے لیے 15 گھنٹہ بیٹھنا موبائل پر ممکن ہی نہیں ہے، چاہے وہ جوان بھی کیوں نہ ہو. اس لیے میں میرا یہ چیلنج کوئی بھی قبول کر لیتا ہے تو میں حاضر ہوں. اور یہ اس آیت کی بدولت ہے کہ لیس الانسان الا ما سعی، یعنی انسان کے لیے اس کی کوششوں کے نتیجے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. کوشش کرو تو اچھی طرح جی سکو گے، کوشش کرو برے راستے میں تو تجھے ملکہ حاصل ہوگا. کوشش کرو سبق کی طرف، یونیورسٹی کی طرف، اچھائی کی طرف، تو آپ اچھے بنو گے. بس ہر چیز کے لیے کوشش لازمی ہے. اچھا، ویڈیو لینتھی ہو گئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ابھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اللہ حافظ. اچھا، اور اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں پلیز. اور ویڈیو پسند نہ بھی آئے مگر میرا جو پیغام ہے یہ پہنچا دیں سب کو کہ بھائی اٹھیں گھر سے، نکلے گھر سے، اپنے بوڑھے والدین کے سہارا بنیں، انہیں سہارا دیں، انہیں ورزش کرائیں، تاکہ گھر میں آپ کے لیے کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی مشکلات نہ ہو. اللہ حافظ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.